کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحو ثانیہ. تو اعراب کی پہلی قسم میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا نا. پہلی قسم سناؤ اعراب کی کیا ہے؟ اعراب کی پہلی قسم سناؤ کیا ہے اور کس کس چیز کا وہ اعراب رہے گا؟ یہ کس کس کا اعراب ہوگا؟ یہ اعراب کا اعراب ہوگا نہیں جی. یہ کس طرح کے اسما کا اعراب ہوگا؟ اس اسم کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے جس کا یہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہوگا، جاری مجرد صحیح کا اعراب ہوگا، جمع مکسر منصرف کا اعراب ہوگا. ان تینوں میں سے کسی بھی قسم کا اگر اسم رہے گا ان تینوں میں سے تو اس کو یہی اعراب دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب چلیے، میں نے آپ لوگوں سے مثال لکھ کر کے لانے کے لیے کہا تھا. آپ لوگ مثال لکھ کے لائے ہو؟ دوسرا اعراب میں بتا رہا ہوں. اعراب کی دوسری قسم ہے الثانی. کتاب میں یہ چیز ملی. الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ. دوسرا کیا ہے؟ ان یکون الرفع بالضمہ، یہ کہ ہو رفع ضمہ کے ساتھ. کیا ہو؟ رفع ضمہ کے ساتھ. والنصب والجر بالکسرۃ، اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. ہے نا؟ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. یعنی ایک طرح کا اسم ایسا ہے کہ اس پر فتحہ آتا ہی نہیں ہے. اگر وہ فاعل ہو، مبتدا ہو، خبر ہو، کانا کا اسم ہو، انا کی خبر ہو، یہ تمام چیزیں اگر وہ اسم واقع ہوگا تو اس پہ ضمہ ہوگا. اور حالت نصب میں مان لیجیے مفعول بہ، مفعول ماہ، مفعول لہ، مفعول مطلق، حال تمیز مستثنی یا منصوبات میں سے کچھ رہے گا تو فتحہ کے علاوہ کسرہ ہو جائے گا اس کو، اور حالت جر میں تو کسرہ کے ساتھ ہوگا ہی. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور خاص کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. یہ اعراب کس کا ہے؟ یہ اعراب جمع مؤنث سالم کا ہے. جمع مؤنث سالم سمجھتے ہو نا؟ ہاں جیسے مسلمتن سے مسلمات، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ ضاربتن سے ضاربات. وہ گول تا ہٹا کر کے الف اور تائے مبسوط یعنی لمبی تا لگا دی جاتی ہے. اس کو جمع مؤنث سالم بولتے ہیں. ہے نا؟ تو اب اگر مسلماتن کو ہم مختلف حالت میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے جیسے جاءت مسلماتن. کیا کہیں گے؟ جاءت مسلماتن. رأیت مسلماتن نہیں بولیں گے. رأیت مسلماتن نہیں کہیں گے کیونکہ حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ نہیں ہے اس کا اعراب، حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ اس کا اعراب ہے. تو بولیں گے رأیت مسلماتن. اور اسی طرح سے ہے حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. حالت جر میں کسرہ کے ساتھ تو وہ تو ٹھیک ہے، جیسے مررت بمسلماتن. مررت بمسلماتن. ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ ویختص بجمع المؤنث السالم. اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کا.
جیسے ہن مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن، ہن مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن۔ اب یہاں تو جو چیز مین دیکھنے کی ہے رأیت مسلماتن، حالت نصب میں دیکھو یہ کسرہ کے ساتھ اس کا اعراب ہو گیا ہے حالت نصب میں، بس اسی کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے۔ اب اگر ضارباتن پہ انا لگانا ہو تو انا ضارباتن نہیں بولیں گے، بلکہ کہیں گے انا ضارباتن، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا نا حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ، اس چیز کو ٹھیک ڈھنگ سے یاد کر لو گے۔ تو دوسرا جو معاملہ ہم لوگوں نے پڑھا، دوسری قسم جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے وہ ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب۔ جمع مؤنث سالم کو یاد کر لو گے اور کم سے کم 10 مثال جمع مؤنث سالم کی لکھ لاؤ گے۔ کتنی مثال لکھ لاؤ گے؟ ہاں، کم سے کم 10، اور اس سے زیادہ کی کوئی قید نہیں، جتنی بھی آپ لکھ سکتے ہو آپ کی مشق ہو جائے گی اور اس چیز میں آپ پختہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک کام اور بھی کرنا ہے، تو جمع مؤنث سالم کی جو مثال لکھ کر کے لاؤ گے اس میں سے کچھ مثالوں کو مختلف حالات میں بھی لکھ کر کے لے کے آؤ گے۔ جیسے مان لیجئے آپ نے کوئی جمع مؤنث سالم کی مثال لی، بقرات آپ نے لیا، تو آپ اس کو حالت رفع میں بھی لے سکتے ہیں، جیسے اکلت بقراتن، آپ نے اس کو فاعل بنا دیا ہے نا، یا اسی کو آپ نے مضاف الیہ بنا دیا، یا اس کو آپ نے انا کا اسم بنا دیا۔ تو مرفوعات، منصوبات، مجرورات کو ایک مرتبہ اس کو نگاہ میں جما لو گے، دماغ میں بٹھا لو گے اس کو، اور اسی حساب سے اس کو مختلف حالت میں استعمال کر لو گے، تو 8-10 مثالیں اگر گھما پھرا کر کے دیکھ لو گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، پھر نکلے گی نہیں۔ تیسرا اعراب غیر منصرف کا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آتا ہے نا، تو کسرہ نہیں آتا تو اس کی جگہ پہ اگر وہ حالت جر میں ہو تب کیا ہوگا؟ اب کسرہ آتا بھی نہیں ہے، تو جب حالت جر میں ہوگا تو کسرہ کی جگہ پر جہاں اس کو کسرہ ہونا ہوگا وہاں فتح ہو جاتا ہے۔ تو الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ، تیسرا ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالفتحۃ، اور نصب اور جر فتحہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ نہیں، حالت جر میں بھی فتحہ ہی کے ساتھ اس کو اعراب دیا جائے گا۔ اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے غیر منصرف کا۔ یہ اعراب کی 3 قسمیں ہوں گے۔ جیسے غیر منصرف کی مثال عمر ہے، ابراہیم ہے، بہت ساری مثالیں، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، بہت ساری مثالیں آپ نے غیر منصرف کی پڑھی ہوں گی۔ صاحب کتاب نے سمجھانے کے لیے صرف ایک مثال دے دیا ہے، کہا جاءنی عمر۔ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ اس پر تنوین نہیں آتی ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے تو عمر نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جاءنی عمر، رأیت عمر، مررت بعمر، مررت بعمر۔ ایسے اگر ابراہیم یا اسماعیل پہ علی یا بے داخل ہو تو علی ابراہیم یا علی اسماعیل نہیں بولیں گے، بولیں گے علی ابراہیم، علی اسماعیل، علی مساجدہ، ایسے بولیں گے، اس طرح بولیں گے۔ یعنی غیر منصرف کو جب ہم حالت جر میں لائیں گے تو وہاں کسرہ نہیں دیں گے، جہاں اسے کسرہ ملنا چاہیے تھا، حالت جر میں کسرہ ہونا چاہیے تھا، وہاں اس کو ہم فتحہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے تیسری قسم پڑھ لیتے ہیں اعراب کی۔ ان یکون الرفع بالضمۃ، یہ کہ
وہ ہو رفع ایک ہی رفع ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالفتحۃ اور نصب اور جر فتحہ کے ساتھ ہو، ویختص بغیر المنصرف اور خاص کیا جاتا ہے غیر منصرف کے ساتھ۔ ہاں غیر منصرف کی بحث تو کیسے آپ اس کو پہچانیں گے غیر منصرف؟ آپ نے ممکن ہے اولیٰ میں کچھ نام اسباب کے یاد کر لیے ہوں یا پورے نام یاد ہوں، لیکن ٹھیک طور سے اور کچھ تفصیل سے آپ ثانیہ میں پڑھیں گے کہ جو اسباب پڑھیں، عدل کیا ہے، وصف کیا ہے، معرفہ سے کون سا معرفہ مراد ہے نا، اجماع ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، اور وہ اسم جس میں الف نون کا اضافہ کر دیا گیا ہے وہ زائد کر دیا گیا، الف نون زائدتان آپ لوگوں نے یہ نام پڑھا ہوگا۔ تو اب کیسے اس چیز کو جانیں گے ہم لوگ؟ جب باضابطہ اس کی بحث آئے گی تب پڑھیں گے۔ اس میں خالی اعراب بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی اسم کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ اسم غیر منصرف ہے تو ہم اس کو مختلف حالت میں کیسے استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ مختلف حالتوں میں کیسا ویوہار کریں گے، اس میں یہی چیز ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ تو جان لیے رفع حالت رفع میں اگر رہے گا، حالت رفع میں کیسے پتہ ہوگا حالت رفع میں ہے؟ جب مرفوعات میں سے کچھ رہے گا، مرفوعات کے نام آپ کو یاد ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو نام پڑھے ہوگے، مثال پڑھے ہوگے، اور تفصیل سے تو آگے اس کتاب میں پڑھو گے۔ حالت نصب میں کیسے؟ جب منصوبات میں سے کچھ ہوگا۔ حالت جر میں کیسے؟ جب مجرورات میں کچھ رہے گا تو حالت جر میں مانا جائے گا۔ ایسے آپ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو غیر منصرف کی کم سے کم 5 مثال لکھ کے لانا ہے، جمع مؤنث سالم کی کم سے کم 10 مثال لکھ کے لانا ہے، اور مختلف حالتوں میں اس کو گھما کر کے لے کے آنا ہے، یعنی استعمال کر کے لے کے آنا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ ہاں ایسے بات ذہن میں اگر جب بیٹھ جائے گی تبھی آگے پڑھو گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، ورنہ ایک پڑھتے جاؤ بھولتے جاؤ، پڑھتے جاؤ بھولتے جاؤ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو 3 طرح کا اعراب ہم نے پڑھا دیا۔ پہلا ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ دوسرا ہے، آپ سمجھ گئے ہو کس کا اعراب ہے، دوسرا ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب جر کسرہ کے ساتھ، جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے۔ تیسرا ہے رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب جر فتح کے ساتھ غیر منصرف کا اعراب ہے۔ اور جو پہلا اعراب میں نے بتایا وہ مفرد منصرف صحیح کا، جاری مجرا صحیح کا، جمع مکسر منصرف کا وہ اعراب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ کے آؤ، یاد کر کے آؤ، مختلف مثالیں لکھ کر کے لے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔